مسجد کے اندر گھومنے لگے جس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. میں سوچتا ہوں کیسا منظر ہوگا، حضرت عمار بن یاسر ہوں گے، یہی مسجد ہوگی، یہی مقام ہوگا، حضور کے ہاتھ میں حضرت عمار بن یاسر کا ہاتھ ہوگا. کیا قسمت تھی عمار بن یاسر کی، اور کیا تو جس وقت اس مسجد کی تعمیر چل رہی تھی تو اس وقت میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، وہ بھی سارے خدمت میں لگے ہوئے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مسجد کی تعمیر کے اندر خود بنفس نفیس شریک تھے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کے لاتے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی اور اپنی چادر کے اندر پتھر اٹھا کے لاتے اور اینٹیں اٹھا کے لاتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کے اوپر جو ہے ان پتھروں کی مٹی جو ہے وہ لگ رہی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صاف کرتے. اور صحابہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرمائیں، ہم کریں گے اس کام کو. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو جو ہے وہ اس کام کے اندر شامل رکھا، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل رہے. اور اس کی تعمیر کے وقت میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر لے کر آتے، دو دو اینٹوں کو اٹھا کے لے کر آتے. اور اس دو دو اینٹوں کے اٹھانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ عمار تم بھی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاؤ جیسے سارے اٹھا کے لا رہے ہیں. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوہرا اجر ملے، مجھے دگنا اجر ملے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک سب کے لیے ایک ایک اجر ہے، اور تمہارے لیے دو پتھروں کی وجہ سے دگنا اجر ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعمیر کے اندر دگنا اجر مل رہا تھا. اور اس میں ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے نفاست پسند اور بڑے نفیس تھے. تو وہ پتھر اٹھاتے اور اینٹ اٹھاتے، اور لیکن اس کو اپنے کپڑوں سے دور رکھ کر جو ہے وہ اپنے کپڑوں سے رکھ کر چلتے تھے. تو ان کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کہا کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، لیکن ایسے لوگ ہیں کہ خوب یعنی محنت بھی کرتے ہیں لیکن نفاست سے بھی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ گویا ایک مزاحیہ شعر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اور پھر جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا، اس کو دہرانا شروع کر دیا. اب آتے جاتے حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ اس شعر کو پڑھ رہے ہوتے، تو اسی وقت میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے. تو وہ سمجھے کہ شاید حضرت عمار جو ہے وہ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی غصہ کیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم یا تو خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یا اس شعر کو پڑھنا چھوڑ دو. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پائے، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور یعنی اس سے ان کا کوئی تعلق ہے. تو خیر ان کے ڈانٹنے کے بعد اب یہ خبر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی علم میں آئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چلا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اپنی پیشانی کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیشانی کی طرف ایسے اشارہ کیا انگلی سے، اور فرمایا کہ عمار بن یاسر ہماری آنکھ کا تارا ہے. اور صحابہ کو ایسا لگا کہ شاید اس بات سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے ہیں، اور اب ناراض ہو کر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہو جائے. تو اس وقت پھر صحابہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھئی آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی فرمائیں، کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناراض ہو گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عمار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لوں گا. اور جا کے حضرت عمار بن یاسر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی تو لگتا ہے مجھے مارنے پہ تلے ہیں، کہ سب ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور میں دو دو اینٹ اٹھا رہا ہوں اور تین تین اینٹیں اٹھا رہا ہوں، اور یہ پھر بھی راضی نہیں ہو رہے، لگتا ہے یہ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایسے ہنسی مذاق کے انداز میں بات کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ بھی ختم ہوا، اور حضور بھی مسکرانے لگے، اور حضرت عمار بن یاسر کا ہاتھ پکڑ کر اس مسجد کے اندر گھومنے لگے جس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی. میں سوچتا ہوں کیسا منظر ہوگا، حضرت عمار بن یاسر ہوں گے، یہی مسجد ہوگی، یہی مقام ہوگا، حضور کے ہاتھ میں حضرت عمار بن یاسر کا ہاتھ ہوگا. کیا قسمت تھی عمار بن یاسر کی، اور کیا جذبہ تھا ان کا، اور کیا ان کی خوش نصیبی کہ
ان کے ہاتھ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ، اور حضور لے کے ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کو مسجد نبی میں چکر لگانے لگے۔